اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کوفے میں اپنے نائب کی حیثیت سے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا اے بھائی حسین میں تنہا نہیں جا سکتا، میں اکیلا نہیں جا سکتا۔ امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا اے مسلم میرے چچا زاد بھائی، میرے پاس تو فوج نہیں، سپاہی نہیں، آخر تم کس چیز کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے؟ حضرت مسلم بن عقیل فرماتے حسین مجھے فوج اور دستہ نہیں چاہیے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں محمد اور ابراہیم، حسین وہ میرے بغیر سو بھی نہیں پاتے ہیں، وہ میرے بغیر وہ جی نہیں پائیں گے، زندہ نہیں رہ پائیں گے، میں یہ چاہتا ہوں آپ ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت امام حسین نے اس کی اجازت دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے شہزادوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ اللہ اکبر کوفہ تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے کوفے میں انٹری لی، لوگوں نے بڑے زبردست طریقے سے آپ کا استقبال کیا، لوگوں نے نعرے لگائے، ہزاروں مہمان خانوں کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے۔ اللہ اکبر، لوگ آپ کی باتوں کو سنتے، لوگ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے، امام حسین کے لیے بیعت ہو رہی ہے، پیری مریدی کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 دن کے اندر اندر 12,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے بیعت کر لی۔ اللہ اکبر، جب حضرت مسلم بن عقیل نے اہل کوفہ کی محبت و عقیدت و الفت کو ملاحظہ فرمایا، آپ مجبور ہو گئے، خط لیا، فوراً کاغذ لیا، قلم لیا اور خط تحریر فرمایا اور اس کو روانہ کر دیا قاصد کے ذریعے مکہ شریف کو۔ اللہ اکبر، ادھر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا اور کوفے کا گورنر عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا۔ عبید اللہ پہلے ہی سے بصرہ کا گورنر تھا، اس نے بصرہ میں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو گورنری حوالے کی اور خود حجازی لباس پہن کے رات کے وقت میں حجازی راستے سے اللہ اکبر گورنر ہاؤس پہنچا۔ لوگ نعرے لگا رہے تھے، لوگ سمجھ رہے تھے حسین تشریف لائے، لیکن جب یہ گورنر ہاؤس پہنچا، اس نے اپنا چہرہ دکھایا، نقاب اٹھائی ہے، لوگ مایوس ہو کر کے گھر کو واپس ہو گئے۔ صبح کو اس نے ہنگامی میٹنگ بلائی، اہل کوفہ کو اللہ اکبر گورنر ہاؤس میں جمع کیا۔ کچہری میں جمع کرنے کے بعد یہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے اور یہ کہتا ہے تم لوگ امیر المومنین یزید کی بغاوت کر رہے ہو، تم حسین ابن علی کا ساتھ دینے کی باتیں کر رہے ہو، تم نے ان کے نائب مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، مجھے تحریر ملی ہے۔ اللہ اکبر، پختہ یہ تحریریں مجھے مل چکی ہیں کہ تم لوگوں نے 12,000 نے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یا تو مسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور مسلم کو میرے حوالے کر دو، ورنہ میں تمہاری گردنیں کاٹ کاٹ کے تمہیں تمہارے گھروں کے دروازوں پہ آویزہ کرا دوں گا، تمہاری لاشوں کو تمہارے دروازوں پہ لٹکوا دوں گا۔ ڈرنے لگے کوفی، حضرت مسلم بن عقیل مختار بن عبید کے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ آپ کو جب پتا چلا میرے خلاف ابن زیاد بغاوت پہ اتر آیا ہے، آپ نے اپنی قیامگاہ کو منتقل کیا، آپ مختار کے گھر سے نکلے، حضرت ہانی کے مکان پہ قیام فرمانے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے اے لوگوں، حضرت ہانی کے مکان پہ لوگ آتے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے، لوگ آتے اپنے نذرانے پیش کرتے، لوگ نذریں پیش کرتے۔ حضرت اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضرت ہانی کے مکان پہ وہی لوگوں کو پند و نصیحت فرماتے۔ ابن زیاد نے جاسوس لگا دیے کہ مسلم کا پتہ لگاؤ، مسلم آخر کس کے گھر میں گئے، مسلم کا سراغ لگاؤ۔ اللہ اکبر، جاسوس نکلے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کی تحقیق کرنے کے لیے، آپ کا سراغ لینے کے لیے۔ اس نے ایک دمشقی غلام کو 3,000 درہم دیے کہ تو پتہ لگا، اگر کامیاب ہو گیا تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، تیرے قد کو اونچا کر دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑا آفر تھا اس غلام کے لیے۔
ہیں. اس نے 3000 درہم لیے. وہ دمشق اللہ اکبر کوفے کی جامع مسجد میں آیا. وہاں پہ مسلم بن اسدی نماز میں مشغول تھے. وہ انتظار کرنے لگا. جیسے ہی وہ سلام پھیر کے نماز سے باہر آئے, مسلم بن اسدی سے اللہ اکبر دمشقی غلام نے کہا, میں نے سنا ہے یہاں آل رسول تشریف لائے ہیں. میں دمشق کا رہنے والا ہوں, نبی کی آل کا سچا خادم و نوکر ہوں. میرے پاس 3000 درہم ہیں. میں یہ نظر کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پہ بکنا چاہتا ہوں, بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت مسلم بن اسدی نے اتنا سنا. سننے کے بعد کہتے ہیں, یہ تو بتا اس مسجد میں ہی تجھے نظر آ رہا ہوں, کوئی اور دوسرا نظر نہیں آ رہا ہے. کسی اور سے معلوم کر لے, کسی اور سے ان کے بارے میں تحقیق کر لے. یہ دمشقی غلام کہتا ہے, صاحب کسی اور سے تو معلوم کر لوں گا, لیکن مجھے آپ کی پیشانی سے ایک نور نظر آ رہا ہے. آپ کی پیشانی بتا رہی ہے کہ آپ نبی کی آل کے سچے نوکر ہیں. آپ اس کے فریب میں آ گئے. کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں بتاتا ہوں مسلم بن عقیل کا پتہ. آپ نے اس دمشقی غلام کو ساتھ لیا, حضرت ہانی کے مکان پہ آ گئے. وہ دمشقی غلام 3000 درہم نظر کرتا ہے اور مرید ہو جاتا ہے. اب عالم یہ ہے, سب سے پہلے وہ دمشقی غلام آ کر کے بیٹھتا ہے مسلم بن عقیل کے پاس, اور سب سے بعد میں اٹھ کر کے جاتا ہے. وہ ہر ایک چیز پر نظر رکھتا ہے. واپس جا کر کے ابن زیاد کو ساری بات بتا دیتا ہے. اللہ اکبر, اس نے ایسی جاسوسی کی, ایک ایک بات ابن زیاد کے پاس پہنچا دی. ابن زیاد نے حضرت ہانی کو طلب کیا. ہانی بغیر کسی ٹینشن کے, بغیر کسی پرواہ کیے اکیلے ہی ابن زیاد کے پاس پہنچے. ابن زیاد نے کہا, ہانی حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہو, مسلم کو اپنے گھر میں جگہ تم نے دی ہے. کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے گھر میں تو مسلم بن عقیل نہیں ہے. کہا بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. دمشقی غلام کو آواز دی, وہ اندر سے نکل کر کے آیا. اس نے کہا صاحب میں گواہ ہوں, انہی کے مکان پہ رہتے ہیں, اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ہانی کے قدموں سے زمین نکل گئی. اللہ اکبر, یہ تو اتنی محبت کرتا تھا. حضرت مسلم سے سب سے پہلے آتا تھا, بعد میں جاتا تھا, قدم بوسی کرتا تھا, دست بوسی کرتا تھا. اس لیے میں کہتا ہوں اہل سنت و جماعت, اے میرے سچے حسینیوں, کبھی بھی ہر ایک کو اپنا نہ جانو. کچھ آستین کے سانپ بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر, وہ اتنا بڑا جاسوس تھا کہ اس نے پوری جاسوسی کی. حضرت ہانی نے کہا صاحب وہ میں نے ان کو بلایا نہیں, وہ میرے گھر میں خود آ گئے, اس لیے میں نے جگہ دے دی. اب آپ مجھے اتنی مہلت دو, میں جا کر کے اپنے گھر سے ان کو نکال دوں. ابن زیاد نے کہا تو حکومت کا باغی ہے, تجھے بالکل بھی گنجائش نہیں ہے, تیرے لیے بالکل بھی مہلت نہیں ہے. فوراً سپاہیوں کو حکم دیا, پٹائی شروع کر دی گئی. لاٹھی ڈنڈے آپ کے چہرے پہ مارے گئے, زد و کوب اللہ اکبر کیا گیا. چہرہ زخمی ہو گیا, سر حضرت ہانی کا پھٹ گیا, نظر بند کر دیا گیا. مسلم بن عقیل کو جب پتا چلا کہ میرا میزبان گرفتار کیا ہے, میرے میزبان کی اللہ اکبر گرفتاری ہوئی ہے, یہ آل رسول ہیں جس کا نمک کھاتے ہیں حلال کرتے ہیں, کہا مجھے ہانی نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہانی پہ ظلم و ستم کیا جائے. آپ نے محلے والے لوگوں کو بلایا, کوفے والوں کو آواز دی, ایک ہی آواز پہ 40,000 لوگ جمع ہو گئے. آگے آگے مسلم ابن عقیل, پیچھے پیچھے اہل کوفہ. 40,000 لوگوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا. اللہ اکبر, اندر ابن زیاد نے جن لوگوں کو نظر بند کر کے رکھا تھا, جن لوگوں کو گرفتار کر کے رکھا تھا, ان کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے. وہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ گئے, کہا مسلم کا ساتھ چھوڑ دو, تم حکومت سے ٹکرا رہے ہو, خدا کے واسطے حکومت سے نہ ٹکراؤ, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے, بیوہ تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی, ہمیں مار دیا جائے گا. فرض کر لو تم 40,000 ہو, اگر تم مسلم بن عقیل کے ساتھ اگر قلعے کو فتح بھی کرو گے تو ہم تک پہنچتے پہنچتے دیر ہو جائے گی. ابن زیاد مرتے مرتے ہمارا قتل کر دے گا, مرتے مرتے ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے گا, لہذا چھوٹے چھوٹے بچوں پہ ہمارے ترس کھاؤ, مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو. کوفی بے وفائی, جن کی بے وفائی بڑی مشہور تھی, جنہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو شہید کیا تھا, وہی کوفی چھٹنے شروع ہو گئے.
بھاگنے شروع ہو گئے. شام ہوتے ہوتے 40,000 میں سے 39,500 لوگ ساتھ چھوڑ کے رفو چکر ہو گئے. 9 2 11 راہ فرار اختیار کر لی. بچے 500. نماز مغرب کا وقت آیا. مسلم بن عقیل امامت پر پہنچے ہیں. جب آپ نے نماز کے لیے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی ہے, آپ نے اللہ اکبر جب نماز شروع کی ہے, آپ کے پیچھے جنہوں نے نماز شروع کی تھی وہ 500 لوگ تھے. لیکن جیسے ہی نماز کو کمپلیٹ کیا, آپ نے سلام پھیر کے نماز سے جب باہر آئے ہیں, جب سلام پھیرا ہے, نماز شروع کی تھی تو 500 لوگ آپ کے پیچھے موجود تھے. لیکن جب نماز کو مکمل کیا تب سب کے سب صاف نظر آ رہے ہیں, سب کے سب راہ فرار اختیار کر چکے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ کوئی نہیں رہا, میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے. آپ نے بغل کیر کیا, قاضی کو بلایا, قاضی سے کہا یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے ساتھ تو بے وفائی ہو گئی, تم ان کو حفاظت کے ساتھ میرے نانا کے شہر مدینہ پہنچا دینا. قاضی صاحب مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادوں کو اپنے گھر لے گئے. اللہ اکبر, تاریخ ہمیں بتاتی ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اب کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. سب نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. 12,000 لوگ 8 دن کے اندر آپ کے ہاتھوں پہ بک چکے تھے. اب کوئی اپنے گھر میں آپ کو جگہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. انہوں نے بے وفائی کی. حضرت مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اچانک ایک بوڑھی خاتون نظر آئی, وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی. علماء فرماتے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی. اس کا بیٹا شرابی تھا, اس کا بیٹا مکار تھا. آدھی رات کے بعد گھر میں آتا تھا شراب کے نشے میں. اللہ اکبر. حضرت مسلم نے کہا اے خاتون کیا مجھے پانی ملے گا؟ خاتون نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو. اندر گئی, کٹورے میں پانی لے کر کے آئی. حضرت مسلم بن عقیل نے پانی نوش فرمایا, پانی نوش فرما لیا. بوڑھی خاتون بولی پانی پی لیا, چاہتے کیوں نہیں ہو, اپنے گھر کو جائیے, اپنے آرام گاہ پر جائیے. حضرت مسلم نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ جب خاتون نے کہا پانی پی لیا, جاتے کیوں نہیں, آپ نے پھر کوئی جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ جب خاتون نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو, آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. چوتھی مرتبہ جب خاتون نے کہا جاتے کیوں نہیں ہو, حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا خاتون گھر کو وہ جائے جس کا یہاں گھر ہو, میں تو بے گھر کا ہوں, میں تو راستے کا مسافر ہوں, میرا وطن یہ نہیں, میرا وطن تو مدینہ شریف ہے. نام کیا ہے تمہارا؟ بولے نام میرا مسلم ہے. کیا مطلب؟ تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے, کوفیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑا ہے, تمہیں مہمان بنا کر کے بلایا تھا. ہاں ضعیفہ مجھے مہمان بنا کر کے بلایا تھا. بوڑھی خاتون نے اتنا سنا, کہا میرے گھر میں آرام کر لو. حضرت مسلم بوڑھی خاتون کے گھر میں اپنے قدوم میں میمنت لزوم کو رکھتے ہیں. اللہ اکبر, اس کے گھر کو رنجا فرماتے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل کے لیے عمدہ قالین کو خاتون نے بچھایا. حضرت مسلم بن عقیل اللہ اکبر بوڑھی خاتون کی اس قالین پر آرام فرما رہے ہیں. بوڑھی عورت کے ہاتھ بھی ڈگمگاتے تھے, بوڑھی عورت کے پیر بھی ہلتے تھے جب وہ چلتی تھی, اس کی باڈی ہلتی تھی. بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں جواب دے چکی تھی, ہڈیوں نے گوشت کو چھوڑ دیا تھا, چہرے میں جھریاں پڑ گئی تھی. خاتون آدھی رات میں اللہ اکبر اپنے ہلتے ہوئے ہاتھوں سے گرم گرم روٹیاں بنا کر کے لائی. کہا مسلم کھانا کھا لو. اللہ اکبر, آپ نے نوالا بنایا, شوربے میں بھگویا, جیسے ہی زبان سے نوالا ٹچ ہوا ہے آپ نے رکھ دیا ہے. کہا آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے, کیا آپ کو بھوک نہیں لگی؟ کہا بھوک تو لگی ہے, لیکن اپنے بھائی حسین کی یاد آتی تو میں اپنے غم بھول جاتا ہوں, اپنی بھوک کو پیاس بھول جاتا ہوں. میں نے ان کی محبت دیکھ کے بھائی کو خط لکھا تھا. خط میرے بھائی کے پاس جیسے ہی پہنچے گا میرا بھائی کوفہ تشریف لائے گا. حسین اکیلا نہیں آئے گا, اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی آئیں گے, اس کے ساتھ اس کے بیٹے بھی آئیں گے, اس کے ساتھ اس کی بیویاں بھی آئیں گی. میرے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے, حسین کے ساتھ کیسا ظلم ہوگا. اللہ اکبر. حضرت مسلم بن عقیل خط کو یاد کر کے کھانا نہیں کھاتے. آدھی رات گزرنے کے بعد بوڑھی عورت کا بیٹا آ گیا. ماں سے بولا آج گھر کے اندر چراغ کیوں جل رہا ہے؟ بوڑھی راز کو چھپا نہ
نہ سکی، بیٹے سے کہا بیٹے ہم بڑے مقدر کے دھنی ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، اپنے گھر میں نبی کی آل تشریف لائے ہیں، نبی کے بیٹے آرام فرما رہے ہیں، بیٹے ہم ان کی خدمت کریں گے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اتنا سنا تھا وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ وہ ابن زیاد کے پاس سے آیا تھا، ابن زیاد نے کہا تھا جو مسلم کا پتہ بتائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے سب سے پہلے ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اس خاتون کا لڑکا، جا کر کے کہتا مسلم میرے گھر میں مجھے انعام دیا جائے، کہا پہلے گرفتار کرا دے۔ ابن اشعث سے کہا ابن زیاد نے فوج کا دستہ لے جا، سپاہیوں کو لے جا، مسلم بن عقیل کو اریسٹ کر کے گرفتار کر کے لے کر کے آ۔ اب ابن اشعث فوج کو ساتھ لے کر کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر کے آگے آگے راستہ بتاتا ہوا بوڑھی خاتون کا لڑکا چل رہا ہے، اس کے پیچھے ابن اشعث ہے، اس کے پیچھے اللہ اکبر سپاہی ہیں۔ جیسے ہی بوڑھی خاتون کے گھر کے ارد گرد یہ سپاہی پہنچے ہیں، مسلم بن عقیل کے کانوں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز ٹکرائی ہے، آپ کی کمر سے تلوار بند رہی تھی، تلوار کو ہاتھ میں پکڑا ہے۔ جیسے ہی یزیدی ابن زیاد کے سپاہی بوڑھی خاتون کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کی تلوار کو دیکھ کر کے ہیبت کھا گئے، کچھ تو بوڑھی خاتون کے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، کچھ لوگ اندر سے باہر نکل گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل تلوار لے کر کے بوڑھی خاتون کے صحن میں کھڑے ہیں، جو بوڑھی خاتون کے گھر کی چھت پہ سپاہی چڑھ گئے تھے انہوں نے اوپر سے پتھر مارنا شروع کر دیے، حضرت مسلم پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، اور جو بوڑھی عورت کا ایندھن رکھا ہوا تھا، لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، اللہ اکبر ان میں آگ لگاتے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر آگ جلا جلا کر کے ڈالتے تھے۔ وہ ظالم یہ سمجھ رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل چل جائیں گے، لیکن امام احمد رضا کا مسلک میں بیان کرتا ہوں، میرے امام احمد رضا فرماتے ہیں جو نبی کی سچی اولاد ہے کان کھول کر کے سنیے، قسم خدا کی انہیں دنیا کی آگ کیا انہیں تو جہنم کی آگ بھی ٹچ نہیں کر سکتی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب یہ جنگ کا بزدلانہ طریقہ دیکھا کہ اوپر سے پتھر مارتے ہیں، آگ جلا جلا کے میرے اوپر ڈالتے ہیں، آپ باہر آئے، جو لوگ سپاہی باہر کھڑے تھے ان سے مقابلہ شروع کیا ہے، اور جو چھت پہ تھے وہ بھی باہر آ گئے۔ اللہ اکبر، بکیر بن حمران بھی آپ کے قریب لڑتا ہوا آیا، دھوکے سے آیا، آپ نے نہ جانے کتنے سروں کو زخمی کیا، نہ جانے کتنے سروں کو آپ نے اللہ اکبر زخمی کیا، گھائل کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل پہ دھوکہ دے کر کے بکیر بن حمران اسدی نے ایسا جچا تلا تلوار کا وار کیا، آپ کا اوپر کا ہونٹ بالکل کٹ گیا، نیچا کا ہونٹ زخمی ہو گیا، دو اوپر والے آپ کے دانت شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل میں جب لڑنے کی طاقت نہ رہی، آپ نے اپنے آپ کو اللہ اکبر پوری عورت کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، یوں کہ جیسے انسان اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہو گئے، ابن اشعث نے کہا آپ کے لیے امان ہے، کہا نانا تم لوگ بے وفا ہو، تم مجھے امان نہیں دو گے، کہا نہیں آپ امید رکھیے آپ کو امان ہے، کہا امید ہی امید لگ رہی ہے، تم لوگ امان نہیں دے سکتے، کہا نا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، خدا کے واسطے آپ تلوار نہ اٹھائیں، تلوار اپنی میان میں رکھ لیں۔ آپ نے تلوار کو اپنی پیٹھ میں باندھ لیا، کمر میں باندھ لیا، حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، سواری پہ بٹھا دیا گیا، سواری چند قدم لے کر کے آپ کو ابھی آگے بڑھی تھی، آپ کی کمر سے جو تلوار بنی تھی ظالموں نے اس کو کھینچ لیا، چھین لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی زندگی سے امید ختم کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ پہلی غداری ہے جو تم لوگ میرے ساتھ کر رہے ہو، تم تو مجھے امان دے رہے تھے، تم نے تو میری تلوار ضبط کر لی، تم نے تو میری تلوار چھین لی۔ اللہ اکبر، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ یہ کہہ کر کے رونے لگے۔ ایک سپاہی کہتا جو آپ کو گرفتار کر کے لے جا رہا تھا، آپ رو رہے ہو، آپ تو بڑے گردے والے ہو، آپ کا جگرا بہت بڑا ہے، آپ تو موت سے نہیں ڈرتے ہو، آپ رو رہے ہو کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے اپنی جان کی پرواہ کر کے نہیں رو رہا ہوں، اپنے بھائی حسین کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں نے خط لکھا میرا بھائی آئے گا بچوں کو لے کر کے، کوئی ہو میرے بھائی کو بتا دے کہ ان یزیدیوں نے، ان ظالم کوفیوں نے میرے ساتھ بے وفائی کر دی ہے، حسین تم ان میں نہ آئیں، تم ان میں تشریف نہ لاؤ۔ اللہ اکبر، آپ کو گرفتار
کر کے لے گئے. گورنر ہاؤس کے دروازے پہ آپ کو مجرم کی حیثیت سے بٹھا دیا گیا. ایک گھڑے کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا تھا. آپ نے کہا مجھے پانی ملے گا, مجھے پیاس لگی ہے. کہا تمہیں پانی نہیں, دوسرے نے کہا نہ پانی پلا دو, یہ اپنے نبی کی آل ہے. اللہ اکبر, ظالم سمجھتے تھے نبی کی آل ہے, پھر بھی وہ لالچ میں مارے گئے. بڑے بڑے آفر دیے تھے ابن زیاد نے, تجھے ریکی حکومت ملے گی, تجھے یہ پد ملے گا, تجھے کوتوالی ملے گی, تو کانسٹیبل بن جائے گا, تجھے درہم ملیں گے, تجھے دینار ملیں گے. اللہ اکبر, وہ آفروں کے اندر مارے گئے. عزیزان گرامی, حضرت مسلم بن عقیل کو جب پانی دیا گیا, آپ نے جب پانی اپنی زبان سے لگایا, اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا تھا, خون ٹپک رہا تھا, نیچے کا ہونٹ زخمی تھا, خون ٹپک رہا تھا, تو دانت ٹوٹ گئے تھے, مسوڑوں سے خون ٹپک رہا تھا, پانی میں خون ہی خون ہو گیا. آپ نے کٹورے کو رکھ دیا, دوسرے کٹورے میں پانی دیا گیا, اس میں بھی خون ہی خون ہو گیا. تیسری مرتبہ کٹورے میں پانی دیا گیا تو دو دانت آپ کے ٹوٹ کے کٹورے میں گر گئے, تو اللہ اکبر, خون بھی ٹپک گیا. آپ نے کہا اب مجھے پانی نہ دینا, مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی سے اب پانی ختم کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر, ابن زیاد نے کہا جلدی اندر لے کر کے آ جاؤ. حضرت مسلم کو بحیثیت مجرم ابن زیاد کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا. ظالم کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا, تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, وہ سمجھ رہا تھا جھک کر کے مسلم ابن عقیل مجھے سلام کریں گے, جھک کر کے میری بارگاہ میں باریابی حاصل کریں گے. ابن زیاد کو حضرت مسلم نے کوئی سلام نہیں کیا, سینہ تان کے علی شیر خدا کا شیر نار. اللہ اکبر, عقیل کا بیٹا سینہ سپر ہو کر کے داخل ہوا. اللہ اکبر, آپ نے ایک اچھے طریقے سے, ایک دھاسو طریقے سے انٹری لی. مسلم بن عقیل کا جب یہ جذبہ دیکھا تو ابن زیاد نے کہا ڈر نہیں لگتا, بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے عمرا جب داخل ہوتے میرے پاس آتے ہیں, جھک کے مجھے سلام کرتے, مجھے سیلیوٹ مارتے ہیں, اور تم ہو کہ زخمی ہو, چور چور ہو. اللہ اکبر, تم گھر سے بے گھر ہو, بے وطن ہو, پھر بھی تم مجھے سلام نہیں کرتے, اپنی زندگی کی بھیک مانگنا. مسلم بن عقیل کے تاریخی جملے سننا. آپ نے کہا تھا تم مجھ کو قتل کرانا چاہتا ہے, دیکھ تیری وجہ سے میرا ہونٹ کٹ گیا, دیکھ تیری وجہ سے نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا, دیکھ تیری وجہ سے میرے 4 دانت شہید ہو گئے, ٹوٹ گئے, تو مجھے قتل کرانا چاہتا ہے, اور امید رکھتا میں تجھے سلام کروں گا. یاد رکھ, اگر تو مجھے قتل کرائے گا تجھے کوئی سلام نہیں, اور اگر تو مجھے قتل نہیں کرائے گا تو مجھے چھوڑ دے گا. تو آج تیرے دربار میں مسلم ابن عقیل اعلان کرتا ہے, اگر تم عقیل کے بیٹے مسلم کو چھوڑ دے گا, میری جان کو قتل نہ کرائے گا, تو میں تجھ سے کہتا ہوں ایک سلام نہیں بلکہ قیامت تک میرے نانا کے امتی جب جب نانا کا ذکر کریں گے, خدا کا ذکر کریں گے, خدا کی قسم قیامت تک تجھے سلام ہوتے رہیں گے. اور تو مجھے قتل کرائے گا, تجھے کوئی سلام نہیں ہوگا, اور تو مجھے چھوڑ دے گا, میں کیا, میرے نانا کے وفادار امتی تجھے سلام کرتے رہیں گے, اہل سنت و جماعت تجھے سلام کرتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, ابن زیاد نے کہا ہونٹ کس نے کاٹا تھا, کہا بکیر نے کاٹا تھا. بولے جو گورنر ہاؤس کی قلعے کی سب سے اوپر والی چھت ہے نا, اس پر لے کر کے جانا, گردن کاٹنا, اور ان کو دھڑ کے ساتھ, جسم کے ساتھ اوپر سے نیچے ڈال دینا تاکہ ہڈیاں ٹوٹ جائیں. حضرت مسلم بن عقیل فرماتے ابن زیاد میری چند وصیت ہے, ان کو سن لے. پہلی وصیت تو میری یہ ہے, دیکھ اللہ اکبر, میں نے اپنے بھائی کو خط لکھا ہے, ان سے کہہ دو وہ یہاں تشریف نہ لائیں, یہ لوگ بے وفا ہیں. اور دوسری میری وصیت یہ ہے, میری خواہش ہے اس کو کوئی پورا کر دو, میں نے 700 درہم فلاں آدمی سے ادھار لیے ہیں, کوئی ادا کر دو, میری طرف سے کوئی ادا کر دے گا تو نانا جان سے کہوں گا نانا جان اس کی شفاعت کر دو, اس نے مسلم پہ بہت بڑا احسان کیا تھا, میرا قرض ادا کیا تھا. اللہ اکبر. تیسری میری خواہش یہ, دیکھو میں نبی کی آل چاہوں, تمہارے نبی کی آل چاہوں میں, دیکھو اللہ اکبر, سنو سنو, میں حسین کا چچا زاد بھائی ہوں, تم مجھے قتل کرنے کے بعد تم میری لاش کی بے حرمتی نہ کرنا, مجھے عزت کے ساتھ دفن کر دینا. یہ آپ کی 3 وصیتیں تھیں. اللہ اکبر. کسی نے آپ کی کسی بھی وصیت پر عمل نہ کیا, آپ کو گرفتار کر کے اللہ اکبر قلعے کی سب سے اوپر والی چھت پہ لے جایا گیا. اللہ اکبر. آپ سے کہا گیا کوئی آخری خواہش ہو تو بولو, کوئی تمنا ہو تو بولو, کوئی آرزو ہو تو بولو. حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا آخری تمنا یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دی جائے. اے میرے سنی بھائیوں, کون سے راستے پہ جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو تم؟ اللہ اکبر. حسین کا نام لیتے ہو لیکن نمازیں تمہاری قضا ہوتی ہیں, حسین کے نام لیوا بنتے
کرتے ہو تم، حسین کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تم، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتا، دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر تم حسینی ہو تو اپنی حسینیت کو نماز کے ذریعے ثابت کریں، اپنی حسینیت کو قرآن پڑھ کے ثابت کریں، اپنی حسینیت کو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر جو گنڈا گردی 10 محرم الحرام کو ہوتی ہے اس کو ختم کریں۔ ہماری ماں بہنیں بے پردہ نہ نکلیں، 10 محرم الحرام کو پورا گھر روزہ رکھیں، افطار کے لیے سب کے سب بیٹھیں اور 10 تاریخ کو غسل بھی کریں، اچھے کپڑے زیب تن کر لیں، سارا گھر روزے سے ہو، افطار کے لیے بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ یاد رکھیے جو 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کو خرچ کرتا ہے، خرچ میں کشادگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ماتم کرنا، سینے کوٹنا، بال کھولنا اہل سنت و جماعت کا شیوا نہیں ہے، یہ تو اللہ اکبر شیعہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ حضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کی عورتیں یہ شیعہ ہیں، اس لیے کہ ماتم کرنا، سینے کوٹنا، بال کھولنا، انگاروں پہ چلنا، اپنے بدنوں کو کوٹنا، اپنے سینوں کو کوٹنا، یہ عورتوں کا طریقہ ہے۔ تو شیعہ اس امت کی عورتیں ہیں، اہل سنت و جماعت کوئی ماتم نہیں کرتے، اہل سنت روزہ رکھتے ہیں، اہل سنت قرآن پڑھتے ہیں، اہل سنت نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ نے اپنی روش کو نہ بدلا تو قیامت کا دن ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا، حسین ابن علی کا ہاتھ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہو تو اپنا طریقہ بدل لو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا میری تمنا یہ ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دیا جائے۔ آپ کو مہلت دی گئی، آپ نے بڑی متانت و سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کی 2 رکعت نماز کو ادا کیا۔ جب نماز ادا ہو گئی، ظالم نے آپ کے سر پہ ایسی تلوار ماری، سر کٹ گیا، سر آپ کا جسم سے تن سے جدا ہو گیا، اوپر سے سر کو جسم کے ساتھ پھینک دیا، ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ آپ کی تمنا تھی میری لاش کو دفنا دیا جائے عزت کے ساتھ، لیکن ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے تھے۔ اللہ اکبر، آپ کے دونوں پیروں میں رسیوں کو باندھا گیا، حضرات جانوروں کی طرح قسم خدا کی آپ کو گھسیٹا گیا، کھچیڑا گیا۔ یاد رکھو جس کے نانا کے صدقے میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا، جن کے نانا کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ لٹکایا، میرے امام فرماتے سب کچھ نبی کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کتنا ہی بڑا ہمارا دشمن صدیوں سے دشمنی چلی آ رہی ہو، اس کا بھی انتقال ہوتا، اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اس کو مٹی دیتے ہیں۔ یہ کتنے گر گئے تھے یزیدی، قسم خدا کی نبی کی آل کے ساتھ اتنا گھناؤنا کام کر رہے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے پیروں میں رسی باندھ کے آپ کو کوفے کی گلیوں میں کھچیڑا گیا، گھسیٹا گیا۔ یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی گئی جو امیر المومنین یزید کے خلاف بغاوت کرے گا اس کو اسی طرح قتل کر کے کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے گا، کھچیڑا جائے گا۔ ظالم حضرت مسلم بن عقیل کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے بھائی حسین کا تذکرہ ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن تاریخ یہاں تک پہنچی ہے کہ جو یزید حسین کو مٹانا چاہتا تھا وہ خود مٹ گیا۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔